بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو زمین کی گردش اور طواف کا تعلق بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جدید سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ زمین کو چاہے جس سمت سے بھی ناپنا شروع کریں یا جس زاویے سے بھی اس کی پیمائش کریں تو اس کا مرکز مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور چونکہ یہ دنیا کے عین سینٹر میں واقع ہے، چنانچہ اس مقام پر کشش ثقل بھی دنیا کے کسی بھی حصہ میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے جدید زمانے میں یہ بھی تحقیق کی ہے کہ زمین اگر اپنے مدار کے گرد گردش بند کر دے تو دنیا کا کیا مستقبل ہوگا، اور یہ بھی کہ اگر خانہ کعبہ کا طواف رک جائے تو کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس نقطے پر گفتگو کریں گے کہ وہ جدید سائنسی تحقیق کیا بتاتی ہے کہ زمین اگر اپنے مدار کے ساتھ ساتھ اپنے گرد بھی گھومنا شروع کر دے تو اس دنیا کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس تحقیق کے مطابق زمین اپنے محور کے گرد 1000 سال میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ تاہم اس وقت کیا ہوگا جب وہ اچانک رک جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات انتہائی تباکن ہوں گے۔ اگر زمین کا گھومنا اچانک تھم جائے تو وہ ہر شے جو کسی چیز سے بندھی ہوئی نہیں ہے اچانک مشرق کی جانب 1000 سال میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے لگے گی۔ اس کے اثرات فضا میں بھی مرتب ہوں گے۔ ہوائیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی جیسے کسی ایٹم بم کے دھماکے کے بعد ہو سکتی ہیں، اور اس دنیا میں موجود تمام چیزیں 1000 سال میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ چلنا شروع کر دیں گی، جو کسی جہاز کی رفتار سے بھی زیادہ ہوں گی۔ سائنسدان کا ماننا ہے کہ زمین کی حرکت رک جانے سے سمندر میں بہت بڑی سونامی لہریں پیدا ہوں گی جو 1 منٹ کے اندر 17 میل کے رقبے کو تباہ کر سکیں گی۔ زمین کا ایک دن 24 گھنٹوں کی بجائے موجودہ 365 دنوں کے برابر لمبا ہو جائے گا، جس دوران سورج آگ برساتا رہے گا، اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد ہڈی جما دینے والی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زمین کی حرکت تھم جانے کے نتیجے میں سورج بھی مغرب سے طلوع اور مشرق میں غروب ہوگا، اور ایسا سال میں ایک دفعہ ہی ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے گرد گھومنے سے مرکز گریز طاقت پیدا ہوتی ہے جو زمین کی موجودہ شکل کو برقرار رکھنے کا کام کرتی ہے۔ تاہم جب زمین رک جائے گی تو سمندر دونوں پول کی جانب منتقل ہو جائیں گی جہاں کشش ثقل طاقتور ہوگی۔ اس کے نتیجے میں 2 طاقتور سمندر ایک بہت بڑا براعظم زمین کے درمیان ابھر آئے گا، اور میگنیٹک فیلڈ کی طاقت بتدریج کم ہونے لگے گی، جس کے نتیجے میں زمین جان لیوا شکل کی ضد میں آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں زندگی کی بقا کا امکان لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اگر ان تمام باتوں پر غور کریں تو سائنسدان آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سورہ تقدیر میں الفاظ کی صورت میں بیان کر دی ہے۔ سورہ تقدیر کی پہلی 2 آیات پر غور کریں تو ترجمہ کچھ یوں ہے: جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، جب ستارے گر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، تو بلا شبہ اللہ رب العزت جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اس نے مومنین کو اس بارے میں پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا ہے، مگر ہم ہیں کہ خواب غفلت کا شکار ہیں۔ اس کے بعد اب ہم خانہ کعبہ کے طواف کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر طواف رک جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر حسین کمال الدین شعبہ انجینئر میں پروفیسر تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق کہ مکہ زمین کا مرکز ہے، انہیں اس حقیقت کا علم اس وقت ہوا جب دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بیت اللہ کی سمت معلوم کرنے کے کام میں مامور تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک چارٹ بنایا۔ اس چارٹ پر انہوں نے 7 براعظموں کو مکہ معظمہ کے محل وقوع کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا۔ پھر اپنے کام کو مزید آسان بنانے کے لیے انہوں نے اس چارٹ کو طول عرض اور طول بلد کے حساب سے تقسیم کرنے کے لیے یکساں خطوط کھینچے۔
پھر ان فاصلوں، مقداروں اور دوسری کئی چیزوں کو معلوم کرنے نہایت جدید سافٹ ویئر کا استعمال کیا، اور آخر 2 سال کی محنت کے بعد اپنی اس نئی ڈسکوری کا انتہائی خوشی سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ ہی زمین کا مرکز ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ ایسا دائرہ بنایا جائے، اور اگر اس کا مرکز مکہ ہو تو اس دائرے کے کنارے تمام براعظموں سے باہر واقع ہوں گے۔ اس کے بعد 20ویں صدی کی آخری دہائی میں زمین اور زمین کی تہوں کی جغرافیائی خصوصیات جاننے اور نقشہ نوی کی غرض سے حاصل کی گئی سیٹلائٹ تصاویر سے بھی تحقیق کو تقویت ملتی ہے کہ مکہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ سائنسی طور پر یہ عمل ثابت شدہ ہے کہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس اپنی عمر کے وقت سے باقاعدگی سے عرابین پلیٹس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ پلیٹس باقاعدگی کے ساتھ ساتھ عرابین پلیٹس کی طرف اس طرح سے گھوم رہی ہیں کہ یہ ان کا مرکز ہے۔ اس سائنسی تحقیق کا مقصد ہرگز یہ معلوم کرنا نہیں ہے کہ زمین کا مرکز مکہ ہے یا نہیں، بلکہ کچھ اور مقاصد تھے۔ تاہم اس کے باوجود ہی مغرب کے سائنسی میگزین میں شائع ہوئی، مگر اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر سید عبدالباسط مصر کے نیشنل سینٹر کے ممتاز رکن ہیں، جو مکہ مکرمہ کے متعلق حیرت انگیز سائنسی انکشافات کیے تھے۔ ان کا یہ انٹرویو آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکہ دنیا کا مرکز اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے ہوں تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچیں۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین میں معلق ایک کالا دائرہ ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے کس نے لٹکایا، پھر خود ہی جواب دیا کہ اسے خدا نے ہی معلق کر کے خلا میں ہی تھاما ہے، اور انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام پر کسی خاص قسم کی ویوز نکل رہی ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے یہ معلوم کیا کہ وہ مقام جہاں سے یہ شعاعیں خارج ہو رہی ہیں وہ مکہ ہے۔ مگر اگر یہ درست طور پر کہا جائے کہ وہ مکہ ہی تھا، جب نیل آرمسٹرانگ اور اس کی ٹیم مزید وہاں گئے تو وہ زمین کی تصاویر کھینچی تو معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ انہوں نے اسے اپنی ویب سائٹ پر چلائی، مگر 21 دن بعد اسے ہٹا دیا گیا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات انتہائی خاص تھیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط کا کہنا ہے کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں وہ لامحدود ہیں، اور میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ ان کا منبع خانہ کعبہ ہے، جو آسمانی کعبہ ہے، جو بیت اللہ سے منسلک ہے۔ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے، جو زمین کے میگنیٹک فیلڈ کے شمالی اور جنوبی خطوں کے درمیان میں ہے۔ اگر یہاں قطب نواز رکھا دیا جائے تو اس کی سوئیاں حرکت نہیں کرتی، اس لیے کہ اس مقام پر ساؤتھ پول اور نارتھ پول کی کششیں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ اس زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے، اور مکہ کے رہنے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو مکہ کی طرف سفر کرتا ہے وہ لمبی عمر پاتا ہے، اور جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ توانائی محسوس کرتے ہیں۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، اور یہ طواف اینٹی کلاک وائز کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں اور سائنس کی تحقیق کے بارے میں سرچ کرنے سے سب کچھ لکھ کر سامنے آ جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، فرینڈز میں شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔